سلطان اس کے مقابل زمین پر بیٹھتا اسے مسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان خوبصورت بالوں کو تھام کر چہرے کے قریب کرتے گہری سانس بھری اور ان پر محبت بھرا بوسہ دیتے وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی اپنی انگلیوں میں سمیٹ گیا۔ عشا نے اپنے چھوٹا سا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں زخم تھے اور وہ پاگل سی لڑکی ہر زخم کو مرہم بھرا لمس بخشتی اس پاگل آدمی کی دھڑکنیں بے قابو کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے تھاما اور اس کی سانسیں ایک پل میں تیز ہوئیں۔ پاگل لڑکی، بس ایک جان ہی باقی ہے مجھ میں، اب وہ بھی نکال لو گی؟ وہ تیز سے سانسیں بھرتا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے سے دور ہوئی اور شریر سے نگاہ اسے دیکھتی آخر اس کی حالت پر ترس کھا کر اس کی پیشانی سے سر ٹیک گئی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے سے دیکھا۔ رک کیوں گئی؟ اچھا لگ رہا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ خوبصورت آنکھیں اس کے اتنے قریب تھیں کہ اس کی پلکیں سلطان کو اپنی پلکوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اسے لیے دھڑام سے زمین پر جا گرا، ایک سکون بھرا گہری سانس بھرتا وہ آسمان پر نگاہیں جما گیا، جہاں چمکتے ڈھیروں ستارے انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور وہ چاند آج مکمل تھا۔ آخر تم کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ آنکھیں موندی۔ جب آپ اچھے شوہر بن جائیں گے، وہ مسکرایا۔ مطلب کبھی نہیں؟ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا، اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ میری جان، جی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں اگر اب تمہیں محسوس نہ کرتا تو مر جاتا۔ سلطان نے اس کی پیشانی سے سر لگایا۔ ان آنکھوں میں نمی اتری جسے وہ جھک کر چن گیا۔ اس پاگل سی لڑکی کو اپنے وجود میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں بھی۔ اس کی آواز پر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اپنی آغوش میں بھرے زمین پر پڑا اپنے مردہ ہوئے وجود میں جان بڑھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان کی نظر اس کے جوتوں پر سے آزاد پاؤں پر پڑی۔ اس نے انہیں چھوا تو اس کے تلوؤں سے نکلتا خون اس کی ہتھیلی پر لگا۔ سلطان نے ماتھے پر شکنے لیے اسے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو لڑکی؟ وہ لب میچے بولا۔ عشا نے اثبات میں سر ہلایا۔ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کبھی تو مجھ پر رحم کھا لیا کرو، ظالم لڑکی۔ مجھے تکلیف دینے میں تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا؟ وہ گردن جھکا گئی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا، اپنی جیب سے رومال نکالتے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور انتہائی نرمی سے اس کے پاؤں کے گرد لپیٹتے وہ اس کی ہر کارروائی نظر انداز کرتی اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی نگاہیں باندھ دی گئی ہوں اور وہ انہیں اپنی مرضی سے ہٹا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے خود کو یوں مسلسل دیکھتے پا کر سلطان کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر تم جوتے پہن کر بھاگ لیتی تو میرا نہیں خیال کہ تمہارے پاؤں کو کوئی اعتراض ہوتا۔ وہ مسکرائی اور وہ سیریس چہرہ بنائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے تو ہو رہی ہے نا؟ وہ گہری سانس بھرتے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ سلطان نے آنکھیں موندتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ اسے بازوؤں میں بھرے
وہاں سے نکلا ہی تھا اور سڑک پر چلتے ان دو پاگلوں کی نگاہیں آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اس کی پیشانی کو دھیرے سے چھوا اور اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کرتی اس کے کندھے سے سر ٹیک گئیں۔ اس ڈھلوان دار سڑک سے نیچے اترتے وہ محتاط انداز میں چل رہا تھا، مگر اس کی تیز نگاہیں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ یہاں سے گیا تو تکلیف سے بھرپور وجود لیے تھا، مگر واپس اس گھر داخل ہوتے اس مضبوط وجود میں ایک گہرا سکون برپا تھا۔ حاتم بے نے انہیں دیکھتے گردن جھکائی۔ مرحبا، خوش آمدید۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے اسے اشارہ کیا۔ وہ ہال سے گزرتا سیدھا کمرے میں آتا اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سلطان نے اس کے گلے سے حجاب اتار کر ایک طرف رکھا اور میڈیکل باکس پکڑتا گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ سلطان نے اس کا پاؤں تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور وہ اسے صاف کر کے اچھے سے اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ دائیں پاؤں پر زیادہ جبکہ بائیں پاؤں پر کم زخم تھے۔ اچھے سے اس کے دونوں پاؤں کی ڈریسنگ کرتے اس نے ایک نگاہ اس ننھے سے پاؤں کو بغور دیکھا اور وہ اسے تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ عشا نے ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ ان رخساروں پر پھیلتے آنسو سمیٹ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ بیڈ سے اترتی اس کے قریب بیٹھتی اس مضبوط اور سکون دہ آغوش میں چھپ گئی۔ سلطان نے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکاتے اسے اپنے حصار تنگ کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ واپس آئیں گے یا؟ وہ رکی۔ میں سچ میں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا نا؟ جانے سے پہلے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ I'm sorry۔ سلطان نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی کبھی سوری تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو تم بتاؤ، میں کیا ایسا کروں جو تم مجھے معاف کر دو؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منمنائی۔ میں سچ میں بہت برا ہوں اور تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ دوبارہ کبھی مجھے یوں اکیلا مت چھوڑ کر جانا۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ ارے تمہارا تو دل لگ جاتا ہے نا میرے بنا، مسئلہ تو سارا میرا ہے۔ وہ ناک سکیڑے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر ہوئی تو سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی عبدر۔ وہ گردن جھکا گئی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ وہ لفظ اسے پرسکون کر گئے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹکایا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ آپ کو کس نے کہا ایسا؟ ابھی تو تم نے کہا نا۔ ارے کب؟ وہ گردن اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بس 1 منٹ پہلے۔ میں نے تو نہیں کہا۔ وہ ہنسا۔ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، مجھے مس بھی کرتی ہو؟
میرے لیے ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف بھی دیتی ہو اور کہتی ہو محبت نہیں کرتی۔ وہ دھیرے سے گردن جھکا گئی۔ آپ زیادہ خوش فہم نہ ہوا کریں۔ کس نے کہا کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں؟ اور میں آپ سے محبت کبھی کر ہی نہیں سکتی، سمجھے آپ؟ وہ مسکرایا۔ تم کرو میں کروں، ایک ہی تو بات ہے۔ میں تم سے اور تم مجھ سے ہو، یہ تو مانتی ہو نا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ گہری سانس بھرتی، اپنا اسکارف تھامے اس کے چہرے پر زخموں سے نکلتا خون پونچھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتی اس کے ہر زخم کو مرہم بخش رہی تھی، اور وہ پاگل آدمی بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹیک کے خاموشی سے رو دی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ کیا میں اتنی ہی مشکل ہوں؟ وہ اپنا حصار تنگ کر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں مر جاتی عبدر۔ وہ لب نیچے بولی تو سلطان کی گرفت ایک دم ہی سخت ہوئی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ یوں مت کہا کرو، آئی ایم سوری۔ کیا بس یہ کافی ہے؟ کیا یہ ایک سوری کافی ہے؟ تم کہو، تم کتنی دفعہ سننا چاہتی ہو؟ میں اتنی دفعہ کہوں گا۔ وہ اس کی پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ 1000 دفعہ۔ وہ ہچکیاں لیتی بولی۔ اور پھر کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا وہ پاگل آدمی شروع ہوا۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بس سن رہی تھی۔ عشا نے دھیرے سے آنکھیں موندی اور وہ اس حصار میں محفوظ ہوئی۔ وہ مضبوط اور پرسکون آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سماعتوں کو قرار بخش رہی تھی۔ جس سے پرسکون ہوتی وہ خود پر نیند کا غلبہ محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سو چکی تھی، مگر اس کی گنتی ابھی 510 تک ہی پہنچی تھی۔ وہ بنا رکے بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کچھ دیر بعد وہ کسمسا کر اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلیں تو اسے وہ آواز ہنوز سنائی دی۔ عشا نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری ایسکم، میری جان، آئی ایم سوری رمہم، میری روح، آئی ایم سوری۔ وہ سٹپٹا کے اس کے فاصلے پر ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عبدر؟ وہ بس بول رہا تھا۔ بس چپ ہو جائے نا۔ اسے بولتے سن کر وہ بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے آواز نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عشا نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے معاف کر دو میری گڑیا۔ کر چکی ہوں نا پاگل آدمی، کر دیا معاف، اب بس چپ ہو جائیں۔ وہ مسکرایا۔ پر ابھی تو 958 دفعہ ہوا۔ عشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آپ مکمل پاگل ہیں عبدر، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ وہ آہ بھر گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے یقین ہے۔ آئی ایم سوری۔ عبدر۔ وہ پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں نے تو بس یوں ہی کہا تھا، اور آپ کیا کروں میں آپ کا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بس تھوڑا سا پیار کر لو، میں اسی میں گزارا کر لوں گا۔ وہ شریر سا چہرہ بنائے بولا۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی۔ چلیں، اٹھیں اور فریش ہو جائیں۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر گئی۔ سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو تھاما۔ آئی ایم ریئلی سوری۔
اس پیاری سی لڑکی نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال درست کرتی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ فریش ہو جائیں۔ وہ ایک بھرپور نگاہ اسے دوڑاتا ایک سائڈ سے نکل گیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بیڈ کے قریب آ بیٹھی۔ میں آپ کو کبھی سمجھا نہیں پاؤں گی عبدر، کبھی نہیں۔ میرے اس پاس وہ الفاظ نہیں جو بیان کر سکیں گے کہ مجھے آپ سے وہ گہری سانس بھر گئی۔ ایک عرصے کے بعد وہ دو بے قرار دلوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ پاگل آدمی اس نازک سے وجود کو مضبوطی سے خود میں چھپائے ان دو خوبصورت بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔